قرآن نے یہ فائنل کر دیا، خود الفاظ میں بتا دیا کہ اللہ تو مارگدرشن کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. ہدایت رہنمائی کو کہتے ہیں، ہدایت پکڑ کے چلا دینے کو نہیں کہتے. ہدایت کہتے ہیں یہ راستہ یہ ہے، بتا دیا، اسے ہدایت کہتے ہیں. تو اللہ تو ہدایت کرتا ہے، قرآن کہتا ہے، اور یہ بھٹکانے کا کام شیطان کا ہے. اب شیطان نے خود نافرمانی کی، اس کے بعد اکڑا اور اللہ سے کہا کہ جس کی وجہ سے میں اب راندے درگاہ ہوا، میں مردود ہو گیا، مجھے اجازت دے دیجیے، اس اپنے لوم ایسا کر دیے کہ مجھے یہ اجازت دے دیجیے کہ میں بھی اسے کہیں کا نہیں چھوڑوں، وہ بھٹکاؤں. یعنی وہ اگر کہیں کا نہیں چھوڑوں، وہ بھٹکاؤں کا مطلب پہلے سے طے نہیں ہے، میں بھٹکا دوں گا تو وہ بھٹکے گا. مجھے اس کی پرمیشن دے دیجیے، اس کو اجازت دے دی گئی. اب بھٹکانے کے لیے کیا شیطان کافی نہیں ہے کہ اس میں اللہ کو بھی مداخلت کرنی پڑتی؟ نعوذ باللہ کہ ابھی تو بہت کم لوگوں کو بھٹکایا پایا، کچھ کو میں بھی بھٹکا دوں. یعنی کہ الزام کیا ہے اللہ کے اوپر کہ اللہ بھٹکا دیتا ہے؟ شیطانی کام اللہ کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے کہ اللہ بھٹکا دیتا ہے، اللہ گمراہ کر دیتا ہے. شیطان اس کے لیے کافی نہیں تھا، وہ اللہ چاہتا ہے ابھی تو اور جائے جہنم میں، شیطان کام نہیں پورا کر پا رہا تو اللہ بھٹکا دیتا ہے. استغفر اللہ. تو اللہ کا کام بھٹکانا ہے ہی نہیں، اللہ کا کام گمراہ کرنا نہیں. قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے، سورہ یونس کیا ہے، قل اللہ یہدی للحق. اللہ تو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے، رہنمائی فرماتا ہے. رہنمائی فرماتے کا مطلب بھی نہیں کہ وہ چلا دیتا ہے، گائیڈنس دیتا ہے حق کی طرف. حق کی طرف رہنمائی کرنے کا انتظام فرماتا ہے اللہ تو، اور یہ شیطان کا کام ہے. سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 60، وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. اور شیطان جو ہے وہ تو یہ چاہتا ہے کہ بھٹکائے بھی ایسا کہ واپس ہی نہیں ہو سکے، اتنی دور بھٹکتا ہوا چھوڑے لے جا کر. یہ شیطان کرتا ہے. اللہ کے لیے کا وہ ہدایت دیتا ہے، وہ رہنمائی فرماتا ہے. انسان کو پیدا فرمایا، سورہ انسان، سورہ دہر بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 3، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے تو رہنمائی کر دی، چلا نہیں دیا، راستہ بتا دیا کیا ہے صحیح راستہ. اِنَّا هَدَيْ انسان کو اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اب چوائس دے دی، یہ اس کی مرضی کے اوپر ہے کہ چاہے تو وہ شکر گزار ہو، چاہے تو وہ نافرمانی کرے، ناشکری کرتا چلا جائے. چوائس دے دی صاف، اس کی مرضی پر ہے. ہم نے صرف گائیڈنس دی تھی، ہم نے چلایا نہیں تھا، راستہ بتا دیا تھا صحیح راستہ کون سا. یہ سب بالکل محکم آیتیں ہیں. محکم وہ جن کے دو معنی نہیں نکالے جا سکتے، انہیں محکم کہتے ہیں. دنیا میں جو کوئی بھی اس کا ٹرانسلیشن کرے گا وہ یہی کرے گا، اس کے علاوہ کچھ دوسرا نہیں کر سکتا. اس میں سے اس سے پچھلی آیت بھی ایسی تھی کہ یہ محکم آیات ہے، یہ محکم آیت ہے. اس کے آگے یہ سورہ الکہف کی آیت نمبر 29، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ. کہہ دو کہ حق آ چکا تمہارے رب کے پاس سے. فمن شاء، یہ کلر جو الگ کلر کے ساتھ میں، اب جو چاہے، فلیؤمن، وہ ایمان والا بن جائے، ایمان لے آئے اس حق کے اوپر. ومن شاء فلیکفر، اور جو چاہے، یہ اس کی چوائس پر ہے، وہ کفر کرے، وہ نہیں مانے. چوائس دے دی. یہ صاف لفظوں میں، اس کا کوئی یہاں پر من شاہ کا ترجمہ دنیا میں کسی ایک نے بھی نہیں کیا کہ جسے اللہ چاہے اسے کرا دے. سب نے یہی کیا ہے پوری دنیا کے اندر. اس کا کوئی اور ترجمہ اس جگہ پر، اس سیٹنگ کے اندر، اس جملے میں نہیں ہوتا. یہ محکم آیت ہے، اس کے دو ترجمے کرنے ممکن نہیں ہیں، اور نہ کسی نے آج تک کیے ہیں. کہ جو خود چاہے وہ ایمان لائے، جو خود چاہے وہ کفر کرے. اللہ نے تو حق بھیج دیا، اور دوسری آیت میں بتایا کہ ہدایت دے دی. یہ حق بھیجنا بھی جو ہے، تمہارے پاس حق آ گیا کہ مطلب یہ ہدایت آ گئی. تو یہ جو ہے من شاء، اس کا ترجمہ سب نے یہی کیا ہے، جو چاہے. تو یہ محکم آیت ہے. اب قرآن کے اندر دوسری جتنی آیات آئیں گی وہ پھر محکم آیتوں سے کے مطابق ہونی چاہیے، اس سے مختلف نہیں ہونی چاہیے. یہ دوسری آیت ہے سورہ یونس کی، آیت نمبر 108، قد جاءکم الحق من ربکم. یقیناً حق آ گیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے. فمن اہتدی، تو اب جس نے ہدایت قبول کی، فإنما یہتدی لنفسہ، اسے خود فائدہ دے گی، اس نے اپنے لیے کی وہ ہدایت قبول. ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا، فإنما یضل علیہا، اس کی گمراہی کا وبال اسی کے اوپر ہے.
یا وہ اپنی ہلاکت کے لیے، وہ اپنی ہی پریشانی کے لیے جو کچھ اسے پریشان ہو اس کے لیے وہ گمراہ ہوتا ہے. یہ خود اس کا اپنا کام ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے اس کی چوائس کا. یہ چوائس اس کی اپنی ہے. یہ سب محکم آیات ہیں، ان کے کچھ اور ترجمے ممکن نہیں ہیں. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 16 15 16. تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے نور آ گیا اور واضح کتاب آ گئی، کتاب مبین. یہدی بہ اللہ، اور اس کے ذریعے اللہ ہدایت کرتا ہے، من اتبع رضوانہ سبل السلام. ہدایت اس کو کرتا ہے. اب یہ سب لا بتائے جا رہے ہیں. اللہ نے جو قانون جاری کر دیا جو نہیں بدلے گا، اس میں کوئی ترمیم نہیں ہوگی، یہ قانون ہے سارے. اللہ رہنمائی اس کی کرتا ہے، یعنی اللہ کا قانون اس کی رہنمائی کرتا ہے. من اتبع رضوانہ سبل السلام، کہ جو اس کی رضا کی اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، انوسرن کرتے ہیں اس کی رضا کی، اللہ کی رضا کی، ان کی اللہ کا قانون ان کو صحیح راستے پر لے جاتا ہے، ہدایت دیتا ہے، جو سلامتی کے راستے پہ لے جاتا ہے. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے. نور بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، یہ اس کا اذن ان کے لیے ہو جاتا ہے جو اتباع کرتے ہیں. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور صراط مستقیم کی طرف ان کو ہدایت دے دیتا ہے، ان کی رہنمائی فرما دیتا ہے. کن کو کروا دیتا ہے؟ جو اتباع کرتے ہیں اس کے رضا کی، ان کو کر دیتا ہے. یہ اب یہ لا بنا دیا کہ گمراہ کون ہوگا، ہدایت کون پائے گا، یہ قانون جاری کر دیا. ان اللہ، یہ بتا دی، یہ میں ٹکڑے یہ بہت ہیں قرآن شریف میں، کم نہیں ہے کہ اتفاق سے کہیں مس ہو گئے. یہ قانون ہے، قانون کے حصے جو ہیں وہ بالکل واضح کر دیے. ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اس کو ہدایت نہیں دیتا اللہ کا قانون کہ جو جھوٹا ہے، حدوں کو کراس کرنے والا، یہ اس کا عمل ہے. جھوٹ بول رہا ہے، حدوں کو کراس کرنے والا، اللہ کا قانون اس کی رہنمائی نہیں کرتا کہ وہ تم جاؤ اب سیدھے راستے کی طرف. یہ قانون بنا دیا. تو سب قانون نے جو واضح کر دیے، جگہ جگہ، ایک جگہ نہیں بہت کر دیے. چند ٹکڑے میں نے چند جگہوں سے آپ کو دیے صرف. سورہ مومن کی آیت تھی، آیت نمبر 28. اب ان میں سے وہ جن کے دو طرح کے معنی نکل سکتے ہیں جن آیات کے، ان میں سے آپ کون سا ٹرانسلیشن لیں گے؟ دو طرح کے ٹرانسلیشن ممکن ہے، دو ترجمے ممکن ہیں. آپ کون سا چوز کریں گے؟ وہ لیں گے جو محکم آیتوں کے مطابق ہیں یا محکم آیتوں سے ٹکراتے ہیں، اس کے خلاف ہیں. یہ تھی محکم آیتیں، ایسی آیتیں جن کے دو ٹرانسلیشن ممکن نہیں ہے، جو فکس ہے اور جو دنیا میں سب نے یہی کیا ہے جو میں نے آپ کو دکھایا. اب وہ آیتیں چند آ رہی ہیں، وہ بھی کافی ہیں قرآن شریف میں، جن سے دو معنی نکالے جا سکتے ہیں ٹرانسلیشن کے اندر. تو کون سے ان میں سے کون سے معنی قبول کریں گے آپ؟ کون سے لیں گے؟ جو محکم آیتوں سے ٹیلی کریں گے، ان سے ہم آہنگ ہوں گے، ان کے کانگروئنس میں ہوں گے، یا جو ان سے ٹکراتے ہوں گے وہ معنی چوز کر لیں گے آپ؟ یہ تقدیر کا مسئلہ اسی لیے الجھا کہ معنی وہ لے لیے گئے جو ان سے ٹکراتے ہیں. اس لیے لے لیے گئے کہ کچھ جنہیں وہ ان روایات میں جنہیں وہ حدیث مانتے ہیں، ان سے ان کو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ یہ اللہ کا یہ عمل بھی اللہ ہی طے کر دیتا ہے انسان کا. تو انہوں نے معنی وہ لے لیے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، اس کا عمل ہی غلط کرا دیتا ہے، غلط راستے کے اوپر عمل کروا دیتا ہے اس نے. تو یہ لے لیے ان روایات کی بنیاد پر. یہ تو قرآن تو واضح تھا. جب وہ معنی لے رہے ہیں تو اسے نہیں سوچتے کہ یہ تو قرآن کی آیتوں میں آپس میں ٹکراؤ ہو رہا ہے. قرآن خود کہتا ہے کہ اس کی کوئی دو آیتیں جو ہیں وہ آپس میں اس میں کنٹرڈکشن اور تضاد نہیں ہوگا، پھر اس سے متضاد معنی لے لیتے ہیں. تو جب خود لے لیتے ہیں تو پھر دنیا میں کبھی اس تقدیر کے مسئلے کو کبھی حل ہی نہیں کر سکتے، کبھی نہیں کر سکتے. یہ الجھا ہی رہے گا. تو قرآن تو بالکل واضح اور صاف باتیں کرتا چلا جا رہا ہے. اس کی روشنی میں وہاں پر آپ ٹرانسلیشن کیوں غلط کر رہے ہیں؟ پھر کسی جگہ کوئی کنفیوژن نہیں. دیکھیے وہ آیت میں واپس لائے ہوں، اس کا ٹرانسلیشن وہاں پر یہ تھا کہ یہ ٹرانسلیشن ایسے تھا پہلے، جو ابھی میں نے پہلے دکھائی تھی آیت، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 شروع میں آئی تھی. ہم نے ہر جگہ اپنے جو رسول بھیجے ان کے ساتھ پیغام اسی زبان میں بھیجا جو اس قوم کی زبان تھی، تاکہ وہ ان کو ٹھیک سے واضح کر سکے، چیزیں ان کی سمجھ میں بھی آئیں. اس کے آگے آ رہا ہے جو ٹکڑا میں نے پہلے دکھایا تھا، فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، اور پھر وہ جسے چاہتا ہے پھر اسے گمراہ کر دیتا ہے. رسول بھی بھیج دیے. بھائی رسول کیوں بھیجے؟
رسول بھیجے انہوں نے راستہ دکھایا. اب جسے چاہتا ہے اس کے بعد اللہ بھٹکا دیتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ, اور جس کو چاہتا ہے صحیح راستے پہ لے جاتا ہے. یہ ترجمہ تھا, پہلے دکھایا تھا آپ کو. اسی آیت کا دوسرا ترجمہ جو ہے, دو طرح کے ترجمے عربی الفاظ سے, اس سے دو طرح کے ترجمے ہوتے ہیں. کھینچتان کرنی ایکوریٹ, دوسرا ترجمہ بالکل ایکوریٹ ہے. یہ ہٹ گیا ترجمہ من یشاء کا. یہ سارا تقدیر کا مسئلہ اس من یشاء پر ہے, اور یہ ہے اس کا اصل ترجمہ. جو چاہتا ہے, جو انسان چاہتا ہے, جو چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے. پیغامبر کے ذریعے ایسے بھیجا کہ سب کی سمجھ میں بھی آئے, ان کی زبانوں میں بھیجا تاکہ سمجھ میں آ سکے. اب جو اس کے بعد بھی جو بھٹکنا چاہتا ہے تو اللہ کا قانون اسے بھٹکاتا ہے. وہ راستے بھٹکاتا ہے کا مطلب اس نے خود بھٹکنا چاہا, اس راستے پہ جو منزل کی طرف نہیں جا رہا تھا ادھر جا رہا ہے, تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ ہاں جا رہا ہے, چلتا چلا جائے گا ادھر. تو یہ پھر اب کھڈ میں گرے گا جا کے, یہ منزل پر نہیں پہنچے گا. اور جو خود چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے. اس میں سے کون سا آپ ٹرانسلیشن چوز کریں گے؟ دونوں ممکن ہے ان الفاظ سے. اب یہ کرتے وہ ہیں, ہماری عظیم اکثریت, ہماری بڑی میجورٹی, لارج میجورٹی ان بعض ان روایات کی روشنی میں جنہیں وہ حدیث مانتے ہیں, اس روشنی میں یہ اس ترجمہ وہ کر لیتے ہیں. تقدیر کا مسئلہ الجھ جاتا ہے. ورنہ کسی قرآن کی کسی آیت سے کوئی تقدیر کا مسئلہ سامنے آتا ہی نہیں کہیں, جن چیزوں میں لوگ الجھے ہوئے ہیں, جو مسئلے ہیں. یہ ٹرانسلیشن ان محکم آیات کے مطابق ہے, اس سے کہیں ٹکراتا نہیں, قرآن میں کہیں تضاد نہیں پیدا ہوتا. یہ آیت بھی پہلے آئی تھی, جو واپس لایا ہوں میں اب صحیح ترجمے کے ساتھ. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً, اللہ چاہتا تو ایک امت سب کو بنا دیتا, کوئی نہیں بھٹکتا, سب ایمان والے ہوتے. وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. اب اس کا ٹرانسلیشن پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا, وہ جو لوگ کرتے ہیں. لیکن جو اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے, اور جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جو چاہتا ہے اللہ, جو خود بھٹکنا چاہتا ہے, اللہ کا قانون اسے بھٹکا دیتا ہے. خود اللہ کہیں نہیں آتا, کہ نہ راستہ دکھانے آتا ہے, اس نے ہدایت بھیج دی. اللہ کا قانون جو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. یہ اس کا صحیح ترجمہ ہے. یہ سب غلط, صرف یہ من یشاء پہ چل رہی سارا کنفیوژن, کہ جسے چاہتا ہے یا جو خود چاہتا ہے. اور یہ دونوں ٹرانسلیشن ہوتے ہیں الفاظ میں. اس میں سے چھانٹ وہ لیتے ہیں جس نے الجھا دیا, اور جو قرآن کے اندر کنٹرڈکشن اور تضاد پیدا کر رہا ہے. یہ چھانٹا اس کی وجہ سے, اسے بھی میں انہیں بدنیت تھوڑی کہہ رہا ہوں, لیکن کہ جب یہ حدیثیں ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, ہم اس کے مطابق تشریح کر رہے ہیں, اس کے مطابق تشریح کر کے آپ قرآن میں تضاد پیدا کیے دے رہے ہیں. اسے نہیں سوچ رہے, یہ نہیں مان سکتے کہ وہ کسی سازشی نے گھسا دی ہیں, یا اس کا آپ کچھ غلط مطلب سمجھ رہے ہیں, اس کے مطابق اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کیجئے. دیکھیے ایک حدیث, اب میں مثال دوں آپ کو. حدیثیں دونوں طرح کی ہیں اس تقدیر کے باب میں, بہت ہیں, دو طرح کی ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جن کو ہم قرآن کی آیات سے سمجھ سکتے ہیں, انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. خالی ایسی کوئی سنتا تو اسے کنفیوژن ہو سکتا تھا, لیکن قرآن نے بات واضح کر دی, اس کی روشنی میں ہم اس مطلب سمجھ سکتے ہیں حدیث کا. بعض وہ ہیں کہ جن کو کا مطلب نہیں سمجھا جا سکتا اس کی روشنی میں, اس سے ٹکرا ہی رہی ہیں, انہیں چھوڑ دیں گے ہم. میں یہ بھی نہیں کہتا غلط ہے, جیسے اس کا ہی مفہوم غلط مانا جاتا ہے, غلط لیا جاتا ہے اکثر, لیکن یہ حدیث ہے, اور اس حدیث کو ہم قرآن کی آیت کی روشنی میں انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. بعض وہ ہیں جنہیں نہیں کر سکتے تو انہیں چھوڑ دیجیے, مت لیجیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ شروع کا حدیث کا ایک حصہ ہے, ابھی باقی حصہ آگے آئے گا, کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں کوئی بھی ایسا نہیں جس کا ٹھکانہ دوزخ یا جنت میں لکھ نہ دیا گیا ہو. اب آتا ہے دماغ میں کنفیوژن ہوتا ہے کہ ٹھکانہ لکھ دیا گیا پہلے سے, تو بات وہیں جا رہی ہے کہ تو سب عمل بھی پہلے سے طے کر دیے گئے, تو اس کے لیے فیصلہ بھی پہلے سے طے ہو گیا. لوگوں نے کہا, اے اللہ کے رسول, کیا ہم تقدیر کے لکھے پہ بھروسہ کر کے عمل چھوڑ دیں؟ سیدھا سا سوال آتا ہے, لاجیکل, ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے, اب بھی آتا ہے. یہی سوال صحابہ نے کیا کہ پھر عمل کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو وہی کریں گے جو اللہ کا لکھا ہوا ہے. اس کے ہم کچھ اور کرنا چاہیں گے تب بھی نہیں کر سکیں گے, پھر تو ہم چھوڑیں, پھر اللہ اس کے اوپر تقدیر کا لکھا ہوا تو پورا ہوگا. فرمایا عمل کرتے رہو. تو اگر پہلے سے طے ہے تو پھر عمل کرتے رہنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, بچتا ہے, کرتے رہو. ہر آدمی کو اسی عمل کی آسانی دی جاتی ہے جس کے لیے اسے تخلیق کیا گیا ہے. جس عمل کے لیے ابھی بھی کنفیوژن دور نہیں ہوا ہے پورا, کچھ کمی آئی, وہ جو پہلے ذہن کے اندر بات آ رہی تھی اس کے اندر, ہر آدمی کو عمل کرتے رہو, ہر آدمی کو اسی عمل
کی آسانی، ہر آدمی کے لیے عمل وہ آسان ہو جاتا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے، جس عمل کے لیے. کنفیوژن تو ابھی رہے گا باقی یہاں تک کے ٹکڑے کے اوپر. دیکھیے ابھی پہلے اتنے حصے کو میں قرآن سے کروں. قرآن میں اس طرح کا انداز جیسا یہ اس کے اندر کہا گیا کہ ہر ایک کو اسی عمل کے مطابق آسانی دی جاتی ہے، ہر ایک کا ٹھکانہ جہنم میں لکھ دیا گیا، قرآن بھی کہتا ہے. لیکن وہاں پہ بات واضح ہوگی آپ کو. سورہ اعراف کی آیت ہے 179، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. لیکن قرآن نے بھی بات بہت واضح، حدیث نے بھی کی بات کو آگے جا کے بات واضح. ہم نے جنوں اور انسانوں میں سے کتنے ہی جن انسان پیدا کیے اور پھیلا رکھے ہیں وہ جہنم کے لیے ہیں. ہم نے جہنم کے لیے پھیلا رکھا ہے. تو یہ تو پھر اللہ نے ٹھکانہ لکھ دیا، وہی حدیث میں آیا تھا ان کا. لیکن پھر بتایا کہ یہ کن کا ٹھکانہ لکھ دیا وہ تقدیر اسی طریقے سے جو آپ کو میں نے گرافکس دکھائی تھی کہ کچھ حصے ہٹتے چلے گئے اس کے عمل کے حساب سے. یہ وہ بھی لکھا ہوا تھا، یہ بھی لکھا تھا اگر کے ساتھ میں. یہ کون ہے جن کا ٹھکانہ یہ لکھ دیا ہے؟ یہ وہ ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں تفقہ نہیں کرتے، غور و فکر سے سوچنے کا کام نہیں کرتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں لیکن اندھوں کی طرح ہدایت ان کو نظر نہیں آتی. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، یہ ان کا عمل چل رہا ہے لوگوں کا. اور ان کے کان ہیں، اس سے ہدایت قبول نہیں کرتے، نہیں سنتے ہدایت کی بات. یہ ان کا عمل چل رہا ہے. ان کو ہم نے جہنم کے لیے پھیلا رکھا ہے، پیدا کر رکھا ہے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے، مفہوم کے کر رکھا ہے. یہ وہی تقدیر ہے کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو وہاں پہنچ جائیں گے. وہ سب چیزیں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں. اگر یہ کریں گے، جو یہ کریں گے، یہ بہت سے جہنم کے لیے پیدا ہوئے. جو یہ کریں گے وہ جہنم کا راستہ چوز کرتے چلے جائیں گے. باقی آپشنز جو آپ نے وہ دیکھا تھا پہلے گرافک، وہ ڈیلیٹ ہوتے چلے جائیں گے، وہ اریز ہوتے چلے جائیں گے. اور جو یہ نہیں کریں گے وہ جنت کے راستے کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. لکھا ہوا وہ پہلے سے ہے، یہ بھی پہلے سے لکھا ہوا ہے. اس کے ساتھ کے سیٹ بھی لکھے ہوئے تھے جنت کے، وہ ان کے لیے ڈیلیٹ ہو گئے ان کے عمل کی وجہ سے. یہ تھا اس حدیث کا مفہوم کہ ان کا ٹھکانہ جنت اور جہنم ہے. اس کے لیے اب جو جیسا عمل کرتا ہے اس کے لیے وہ راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے. یہ حدیث آگے کنٹینیوڈ ہے، بھی حدیث سے آگے وہی حدیث چل رہی ہے. چنانچہ وہ لوگ جو اہل سعادت ہیں، یعنی وہ جن کے اندر نیکیوں کا مادہ بھرا ہوا ہے، نیکی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، اس کا ارادہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ان کو نیکیوں کے لیے آسانی دی جاتی ہے. ارادہ اس کا ہے کرنا، ان کو راستہ ان کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے. اور جن کے دل سخت ہیں، شقی ہیں، ان کے اندر جھگڑا ہے، جن کے دلوں کے اندر حق کے ساتھ میں، ان کو بدبختی کی آسانی دی جاتی ہے. جنہوں نے وہ جو اپنے عمل ایسے کرتے ہیں، وہ غلط راستہ ان کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے. پھر رسول اللہ صاحب نے اس کی تشریح جو یہ فرمایا اس کو پھر قرآن سے واضح کیا. قرآن شریف کی آیت پڑھی. وہ آیت جو ہے وہ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور وہ آیت یہ ہے جو آیت پڑھی. فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. یہ آیت نمبر 5 سے 10 تک سورہ نمبر 92 کی. تو یہ اور جس نے دیا خود، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، تقوی اختیار کیا تو، اور اس نے تصدیق بھی کی، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اس نے تصدیق کی اچھائی، یعنی اپنے عمل کے ساتھ میں کہ یہ صحیح راستہ ہے، اس نے اسے مان لیا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم راستے اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. اس نے خود اس کا ارادہ کر لیا تھا، صحیح کو مانا تھا، اس کے لیے وہ راستے ہم آسان کر دیتے ہیں. یسرا جو آسانی، جو جگہ جہاں آسانیاں ہوں گی، جو اسے جنت کی طرف لے جاتا ہے. اور جس نے جھوٹ بولا، جھٹلایا اور بخل کیا، جھٹلایا، بے نیاز ہوا، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، تو اس نے جھٹلایا بھی، اس نے اچھائی کے معاملے میں اپنے آپ کو اس سے دور رکھا. وَاسْتَغْنَى، بے نیاز ہو گیا ہدایت سے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس کے لیے راستے وہ آسان ہوتے چلے جاتے ہیں جو اسے تنگ گھاٹیوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور آخری ٹھکانہ اس کا جہنم ہوتا ہے. اس کے لیے جہنم کی راہ آسان کر دیں گے. تو حدیث کو اگر الگ سے پڑھا جائے تو اس سے غلط فہمی ہو سکتی تھی، لیکن اس کی حدیث کی تشریح قرآن سے ہوتی ہے کہ کن کے لیے کہا ہے کہ ہم نے جہنم لکھ دیے اور کیسے لکھ دیے. وہ ویسی پرموٹیشن کمبینیشن ہے جس کے اندر کچھ حصے لکھا ہوا پہلے سے، کچھ وہ حصے ختم ہوتے چلے جاتے ہیں اس کے اندر سے، جو جنت کی طرف جا رہے تھے اس کے عمل کی بنیاد پہ، کہ یہ سب جو عقل و فکر، غور و فکر سے کام نہیں لیتے، یہ سب جہنم میں جائیں گے، وہ جائیں گے جہنم کے اندر. تو حدیث کے وہ الفاظ جو ہیں، اور پھر قرآن کی اس آیت سے بھی یہ الفاظ جو ہیں یہ واضح ہو گئے قرآن کی آیات سے. اس حدیث کو تو ہم انٹرپریٹ کر سکتے ہیں، توجیہ کر سکتے ہیں. بہت سی بات وہ روایات ہیں جنہیں حدیث مانا جاتا ہے، جن کو ہم نہیں کر سکتے انٹرپریٹ.
ان سے الجھاوے پیدا ہوتے ہیں تو انہیں ہم چھوڑیں گے، اس لیے کہ یہ قرآن سے ٹکرا رہی ہیں۔ جب تک انہیں نہیں چھوڑیں گے کہ صاحب یہ بھی بخاری مسلم کے اندر ہیں، تو پھر قیامت تک یہ تقدیر کا مسئلہ باقی رہے گا، لوگ الجھے رہیں گے، پچھلی امتیں بھی الجھی رہیں، پھر یہ کبھی حل نہیں ہوگا۔ تو قرآن نے تو بہت واضح کر دیا ہے کہ کسی جگہ کوئی کنفیوژن ہی نہیں ہے۔ دیکھیے یہ بھی قرآن نے کہا حدیث کے اندر، پچھلی حدیث میں جو کچھ آیا تھا، بڑے عجیب، بڑے مطلب یہ کہ صاف الفاظ میں یہ قانون ہے جو بیان کر دیا گیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی 3 آیتیں ہیں، 18، 19، 20، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 18، 19، 20، جس میں قانون بالکل صاف کر دیا گیا ہے۔ من کانا یرید العاجلۃ، جلدی چاہ رہا ہے نا اسی دنیا کے اندر لینا، جو یہ چاہے گا کہ یہی دنیا کے فائدے حاصل کر لوں، باقی انجام جو کچھ بھی ہو، اجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، تو ان میں سے سب کے لیے نہیں، لیکن جس کے لیے ہم چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں اتنا اس کے لیے یہاں پر دے دیتے ہیں، لے لو، اچھا اس کے لیے کوشش کر رہے ہو تو اس کو ہم یہیں پر دے دیتے ہیں، ان میں سے جن کو بھی چاہتے ہیں۔ ثم جعلنا لہ جہنم، لیکن آگے ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، اس لیے کہ وہ تو اب آگے کی بات سوچ ہی نہیں رہے، ہر طرح کا فائدہ یہاں چاہتے ہیں کہ ابھی مل جائے۔ یصلاھا مذموما مدحورا، وہاں وہ ذلیل ہوگا، وہاں وہ رسوا ہوگا۔ 18 تھی آیت نمبر 19۔ ومن اراد الاخرۃ، جس نے انجام کی پرواہ کی کہ بات کو اس وقت ہم کچھ ٹائٹ رہ لیں، اس وقت ہم اس کے لیے محنت کر لیں جو آگے آ رہا ہے، اس دنیا کی آخرت کے اندر بھی بات کا دور، اس وقت اس کے لیے ہم کوششیں کر لیں، اور اس دنیا کے بعد والی آخرت اس کے لیے بھی۔ وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے کوشش بھی کی، خالی ارادہ نہیں، جس کا یہ خواہش تھی کہ ہمیں تو انجام چاہیے اچھا، بعد والا حصہ، اور اس کے لیے اس نے کوشش بھی کی جیسی کرنی چاہیے۔ وسعی لہا سعیہا وہو مؤمن، ایمان لانے والا بھی ہوا، اس پر ایمان بھی رکھتا تھا۔ فاولئک کان سعیہم مشکورا، وہ ہیں جن کی صحیح و کوششیں جو ہیں اس کی ناشکری نہیں ہوگی، اس کا ان کو بہت اچھا بدلہ دیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کو ارادہ کیا، پھر انہوں نے کوشش کی۔ پھر یہ عجیب بات فرمائی ہے، یہ 3 آیتیں میں نے کہی تھی نا، آیت نمبر 20 کے اندر انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہماری بخشش پر کوئی بند نہیں لگا ہوا ہے عطا کرنے پہ، یہ برائی چاہ رہا ہے نا، یہ چیزیں چاہ رہا ہے کہ ادھر مل جائے ہمیں، آگے بھیانک انجام جو کوئی بھی ہم دیتے ہیں، ہمارے پاس روک نہیں ہے، یہ چاہتا ہے یہ دے دیتے ہیں، وہ چاہتا ہے وہ دے دیتے ہیں، اور اس کو کہا ہے کہ ہماری عطا پہ کہیں روک تھوڑی لگی، وہ کیا لینا چاہتا ہے، عطا وہ ہوتا ہے۔ کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء، ہم تو سب کی مدد کرتے ہیں، کلن نمد، بروں کی بھی کرتے ہیں، جو تباہ ہونا چاہتے ہیں ہمارا قانون ان کی بھی مدد کرتا ہے، جو تباہ ہونا چاہ رہے ہیں، ہؤلاء وہؤلاء، اس گروپ کی بھی اور اس گروپ کی بھی، ہم تو دونوں کی مدد، ہمارا قانون دونوں گروپ کی مدد کرتا ہے۔ من عطاء ربک، تمہارے رب کے عطا سے قانون جو ہے یہ دونوں کی مدد کرتا ہے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اللہ یہ عطا ہے اس پہ کہیں بند کوئی نہیں لگا ہوا، اللہ کی عطا کے اوپر، اس کے دینے، یہ اس پر ہے، مانگ کیا رہا ہے، لینا کیا چاہ رہا ہے، دے دیتے ہیں، بھٹکنا چاہ رہا ہے دے دیتے ہیں، ادھر جا رہا ہے تباہی کے راستے کی طرف، وہی مانگ رہا ہے دے دیتے ہیں۔ یہ ادھر مانگ یہ رہا ہے کہ ادھر کچھ آ جائیں ہمارے، لیکن ہمارے انجام سامنے ہے، اس انجام کے مطابق ہم یہ چاہ رہے ہیں اور اس کی کوشش کر رہے ہیں، دے دیتے ہیں۔ تو ہمارا قانون تو اس کی بھی مدد کرتا ہے اور اس کی بھی مدد کرتا ہے، یہی قانون بنایا ہم نے۔